سائبر کرائم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جب سے ہم نے ادارہ بنایا ہے, ادارے بنائے جاتے ہیں روکنے کے لیے, یہاں پر بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو آئے دن کبھی آپ کا فیس بک ہیک ہو گیا, کبھی آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا, اور کبھی آپ کا کوئی سوشل میڈیا ایپ, ایون لوگوں کے بینک اکاؤنٹس خالی ہو جاتے ہیں. تو پھر رانا صاحب یہ کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ ایف آئی اے کے پاس تھے, کرے آپ نے پورا ایک سیپریٹ ادارے پہ ادارہ بنائی جا رہے ہیں, آپ سی سی ڈی بنا رہے ہیں, آپ نے سائبر کرائم بنا دیا, اور چیزیں آپ کے کنٹرول نہیں ہو رہی. جی بالکل شہزاد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. پہلی جو بنیادی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے وسائل کی کمی ہے. یہ جو ایک بنیادی اس کا جو ایشو ہے نا, وہ یہ وسائل کی کمی ہے. اچھا, وسائل کی کمی کے بعد ہمارے اداروں میں جو تعینات عرصہ دراز سے جو افسران ہیں, ان کی بھی جو اپنی خواہشات, جو ان کے جو پہلے سے روایات چل رہی تھی, جو ان کے کام چل رہے تھے, اس سے بھی وہ ہٹنا نہیں چاہ رہے. اس میں بہت سارا ان کا پیسہ انوالو ہے, ان کی خواہشات اس میں انوالو ہے. دیکھیں, سائبر کرائم پنجاب پولیس میں بھی تھا, انہوں نے یہ ختم کیا, لوگوں کی بہت حد تک رسائی تھی. مگر جب سے یہ ایک نیا ادارہ بنا ہے ایف آئی اے کے اندر, اس ادارے میں آپ یقین کریں کہ 3 لاکھ سے زائد جو اپلیکیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. اور فائنینشیل کرائم کو یہ درست تو اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے, ان کے جو افسران ہیں, ان کی ایک لگی پھگی جو دیہڑیاں ہوتی ہیں, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہیں اپنے کرندے بناتے ہیں, وہ مسلسل یہ اس گنہونے کام میں ملوث ہیں تاکہ ان کے پیسے بھی جاری رہیں. دیکھیں, پچھلے کچھ دنوں سے آپ کا جو ڈیپ ویب ہے, اس کے اوپر جو دبئی میں بیٹھے ہیں, کمبوڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں, افریقہ میں بیٹھے ہیں, یہ پاکستانی لوگوں کو نہ صرف استعمال کرتے ہوئے, اور میں آپ کو یہ بڑا انکشاف کر دوں کہ اس میں انڈیا کے لوگ بہت سارے ہیں. جو لوگ دبئی سے پاکستانی جو اسکیمز کرتے ہیں, وہ جو پیسہ سارا ٹرانسفر کرتے ہیں انڈیا میں, انڈیا سے پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ میں چلا جاتا ہے, اس کے بعد مختلف ممالک میں یہ سرکولیٹ ہو کے پھر یہ پاکستان میں آتا ہے. دیکھیں, یہ اسکیمر جو ہیں, یہ آپ کے اسلام آباد میں, لاہور میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, اور دراز سے یہ کال سینٹر بنائے ہوئے ہیں. تو یہ گورنمنٹ نے انہیں دیہڑیاں لگانے کا ایک نیا طریقہ دے دیا ہے کہ یہ جاتے ہیں کال سینٹر سے, نہ صرف ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, بلکہ انہیں پکڑ کے لاتے ہیں, 4 دن 5 دن رکھا, پھر انہیں چھوڑ دیا. ان کے اوپر آپ دیکھیں نا, ماضی میں دیکھیں اب تک ایف آئی اے کے سائبر کرائم میں کتنی ایف آئی آر دی ہیں. لوگوں کے ساتھ لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, جن کے بینک سے, جن کے نہ صرف واٹس ایپ ہیک کر رہے ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹ بھی ہیک کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس اتنے سمجھدار لوگ موجود ہیں, لیکن وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر کام کرتے ہیں, لوگوں کو پڑھتے ہیں, تو ان کے پیسے, ان کی دیہڑیاں بند ہو جاتی ہیں. یہ اصل میں یہ ان کے مسائل ہیں. رانا صاحب, اس کا حل کیا ہے؟ حل بتائیں نا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ ہم وہ جس کو کہتے ہیں ٹرانسفر دا لائبلٹی, یا وہ جیسے ہاکی کے اندر سینٹر فارورڈ ہوتا ہے, اس کے بعد بال آتی ہے, وہ ٹھک کر کے اندر کرتا ہے, جو دائیں بائیں والے, رائٹ لیفٹ والے ہیں, وہ نیچے ڈی سے دوسری کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اس کو میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس کا حل کیا ہے. دیکھیں, لوگوں کے مسائل ختم نہیں ہو رہے. آپ کی فیس بک ہیک کر لی گئی, آپ کی فیس بک پہ خدا نخواستہ کوئی ایسا مواد ڈال دیا گیا جو کوئی مذہبی منافرت پھیلاتا ہے, یا کوئی اس طرح کی کوئی اور خطرناک چیز, کوئی پورن ویڈیوز ڈال دی. آپ کیا کریں گے؟ آپ تو ساری زندگی لوگوں کو وضاحتیں دیتے پھریں گے, آپ تو ساری زندگی لوگوں کے سامنے قسمیں کھاتے رہیں گے. مینو اس چیز کا حل چاہیے. دیکھیے شاداب صاحب, یہ آپ کی بات بالکل میں اس سے 1000% ایگری ہوں. اسلام آباد اور اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں, اس میں یہ واقعات ہو چکے ہیں. اسلام آباد کی عدالتوں میں یہ کیس چل رہے ہیں, مذہبی منافرت سے لے کر جو برا مواد ہے, یعنی پورنوگرافی سے ریلیٹڈ جو مواد ہے وہ اپلوڈ کیا گیا, اس کے کیسز چل رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ حل ہے کہ یہ ڈیوائڈ کریں آپ دوسرے اداروں کے ساتھ, ان کی جو رسائی ہے. دیکھیں, ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ سی سی ڈی کو سائبر کرائم کا ایک پورشن دیا جائے گا, جس میں جو ورگلرٹی ہے, جو بری کو ویڈیو لوڈ کر کے بلیک میل کرتے ہیں, خواتین کو ہراساں کرتے ہیں, خاندانوں کو ہراساں کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی یہ بات چل رہی ہے کہ سی سی ڈی کو یہ پورشن دیا جائے گا. فائنینشیل کرائم کے حوالے سے یہ ایف آئی اے کے پاس ہی رہے گا, کیونکہ شروع سے ہی ہے. ایف آئی اے کے اگر معاملات دیکھیں تو دیکھیں, ان کے پاس پوری ایف آئی اے کے پاس ایک لوکیٹر ہے. یہ جو نئی اتھارٹی بنائی ہے, ان کے پاس ایک لوکیٹر, اور پچھلے 1.5 ماہ سے وہ لوکیٹر بھی خراب تھا. یہ مختلف ایجنسیز سے آپ کے پورے پاکستان میں ٹوٹل 4 لوکیٹر ہیں. پورے پاکستان میں اگر میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی بندے کو ٹریس کرنا ہے, یہ 4 لوکیٹر ہے آپ کی جو ادارے جو سامنے. میرے بھائی, بات پھر وہی آتی ہے رانا صاحب, مجھے لوکیٹر سے کیا غرض؟ میری تنخواہ بعد میں آتی ہے, ٹیکس پہلے کٹتا ہے. آپ کی تنخواہ بعد میں آتی ہے, ٹیکس پہلے کٹتا ہے. ہماری طرح کے کروڑوں پاکستانی ہیں جن کے ٹیکس کٹتے ہیں, اور ہیوی قسم کے ٹیکس کٹتے ہیں.
کہ یار ہم یہاں ملک میں رہ رہے ہیں, ہم نے ٹیکس دینا ہے, یہ ہمارے اداروں کے کام آئے گا, ہماری حکومت کے کام آئے گا. لیکن رانا صاحب وہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے, او پی ٹی دے دیو تو پھر بعد میں اپنی ہی جان چھڑانی ہے کہ جی فیس بک پہ کسی نے ہیک کر کے. میرا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ٹریکر ہے کہ نہیں ہے, کوئی لوکیٹر ہے کہ نہیں ہے, اور میرا مسئلہ سمپل سا ہے, اس کا حل کیا ہے, یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں شاداب صاحب, آپ صوبوں کو یہ اختیارات دے دیں کہ سائبر کرائم کے حوالے سے الگ الگ. مقصد ہے کہ آپ جیسے آپ کی ایگزیکٹو پولیس ہے, ایگزیکٹو پولیس کی طرح یہ جو نیا سائبر کرائم جو سیل بنایا ہے, اسے بھی آپ صوبوں کو اختیارات دے دیں کہ لوگ بڑی بڑی دور سے آتے ہیں, ہر شہر میں اس کا ایک پورا تھانہ ہونا چاہیے, اس کا پورا ایک نظام ہونا چاہیے. مگر ایک بہاولپور سے شہری آ رہا ہے تو بہاولپور میں ضرور ہے, مگر اس کی اپلیکیشن جو سبمٹ ہوگی وہ لاہور میں آ کے ہوگی. آپ شہروں میں اس کے جو دسترس ہے بڑھائیں, ان کے پاس نہ تو مکمل طور پہ کوئی نفری ایسی ہے, نہ ان کے پاس کوئی ٹیمیں ایسی ہیں, نہ ہی یہ اچھا یہ بہت ساری. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ایف آئی اے کے جو سائبر کرائم ہے یہ پرائیویٹ ڈیٹیکٹر سے بھی مدد لے رہے ہیں, انہیں پے کرتے ہیں کہ کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں. دیکھیں جب آپ پوری مشینری کو سیاسی طور پہ استعمال کریں گے تو لوگوں کے مسائل تو اسی طرح ٹھہرے رہیں گے. آپ سیاسی مسائل کے حوالے سے اسے کہیں اور بھیج دیں, لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بھیجیے. پنڈینسی آپ دیکھیں اپلیکیشن کی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. وہ ان کا کہنا ہے کہ جی فی افسر جو ہے اس کے پاس 2,000 3,000 کیسز ہیں. دیکھیں ان کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ ان کے پاس اتنے افسران نہیں ہیں کہ وہ یہ کر سکیں. مگر جو افسران ہوتے ہیں ان میں لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے کہ فائنینشلی جو ہے وہ اپنے منظور نظر جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر کیا کرتے ہیں کہ صرف کال سینٹر کو یا جو ہیکرز ہوتے ہیں کہ انہیں وہ پکڑتے پھر انہیں اپنا ٹول بنا کے استعمال کرتے ہیں لوگوں کو مزید اس کے دھارے میں لانے کے لیے. تو ایف آئی آر تو اس حوالے سے بہت کم ہو رہی ہیں, لیکن جو اسکیم ہے وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں.